وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الصادق الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وعلى والد حاله ومظهر كماله، سيدي ومرشدي ووسيلتي وحمايتي غوث الأعظم باسع اللطف وبارك بهم وبارك وسلم. تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے اے اللہ، تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام پر ہر انتہا ہے، تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام پر ہر انتہا ہے. تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. محمد کی محبت ہی میں اسی سر اثر ہے، اسی میں ہو اگر قابل تو سب کچھ نامکمل ہے. کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جہاں تاریخ تھا ظلمت کڑا تھا سب کالا تھا. جہاں تاریخ تھا ظلمت کڑا تھا سب کالا تھا. کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. تجھ میں حور قصور کرتے ہیں، تجھ میں حور قصور کرتے ہیں، ہم نے مانا ضرور کرتے ہیں. تجھ میں حور قصور کرتے ہیں، ہم نے مانا ضرور کرتے ہیں. میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. میرا دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد سید القلوب ودوائها وعافیة الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم حاضرین کرام، ابھی آپ نے میرے استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر محمد مصطفیٰ شریف صاحب مدد العالی سے بڑا علمی روحانی کتاب سماعت فرمایا ہے. میں تقریر کروں اور آپ شاعر کیے، یہ غیر مناسب ہے. میرا بھی نہیں چاہے گا کہ میں چاہے آپ کے ساتھ کی ان کی باتیں منتظمین سے گزارش کروں گا کہ چائے پلانے کا سلسلہ ہوگی. اگر آپ چائے پلاتے رہیں گے تو تقریر کرنا ضروری کام ہو جائے گا، کیونکہ جس طرح آپ چائے کو پسند کرتے ہیں میں بھی چائے کو پسند کرتا ہوں. آدمی کے ہم چائے کھانا ایسے کھانا بھی تیار ہو رہا ہے، آپ ہی کے لیے تیار ہو رہا ہے. چائے کھانا پانی سب کچھ رہتے کے بعد ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. آدمی کا ہمارے درمیان ضرور سب شخصیت محترم مولانا ملحان خالد صاحب جلوہ فرما ہے. حضرت کو حیدرآباد میں علامہ حاصل ریاست ثانی کہا جاتا ہے. وہی بلبلا وہی جوش. آدمی کرام آپ کو وہی سماعت کرنا ہے. کچھ دیر کے لیے آپ سے سب گزارشات آپ کی خدمت کرنے کے بعد اندر ہوگا چائے کا سلسلہ گزارش کیا جائے. آدمی کرام پرانی محبت کی آیت مبارکہ پڑھنے کی میں نے بات حاصل کی ہے. نواب صاحب سنتا یہ کون سے نواب صاحب کو نہیں جانتا، مگر آدمی کرام یہ جو بھی نواب صاحب ہیں واقعی بڑے خوش قسمت نواب صاحب ہیں کہ ان کے کنڈے میں جس کے رسول پاک کے جلسہ جگہ سے دعا کرتے ہیں شہر میں کہیں نہیں ہوا کرتے. یہ نواب صاحب جو بھی نواب صاحب ہیں رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رحمت اللہ سے آدمی کرام ہیں. ہر علاقے کے لوگ ایک آدھ جلسہ سن لینے کے بعد کئی دنوں تک جلسے سے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں. اور آپ لوگوں کا معاملہ یہ ہے سرکار کا ذکر روزانہ مہینے میں سکتی ہے اور روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں سرکار کے غلام جمع ہو جایا کرتے ہیں. آدمی کرام کے رسول پاک کی رحمت سے آقا کائنات کا صدقہ ہے. کچھ دن پہلے آپ کی تھوڑا آگے میرا جلسہ ہوا، وہاں میں نے سوچا کہ یہاں جتنے لوگ آئے مسلم صاحب ان کے لیے جمع نہیں ہوگی. اور آدمی کرام پھر وہی کہتے ہیں، پھر وہی لوگ اپنی محبتوں کے ساتھ جمع ہیں. دیکھ کر بڑا دل خوش ہو رہا ہے کہ آقا کے ذکر سے ایسی محبت، آقا کے نام سے ایسی محبت. واقعی نواب صاحب
رحمت اللہ علیہ بڑے مفید انسان بھی تو ان کے نام پر یہ علاقہ الگ قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھنے کی میں نے حاصل کی ہے. ایک قرآن مجید کے سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت مبارکہ پڑھنے کی میں نے حاصل کی ہے. اس آیت پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ پر جو نعمت کی ہے اس کا ذکر کرتے رہیے. حاضر اکرام اللہ پاک یہ ہے شیروں کی طاقت. یہ وہ ہوتا ہے اللہ مہمان کے ساتھ گفتگو باقی شیروں کو اللہ سلامت رکھے. حاضر اکرام الگر چاہے آدمی کی جگہ دیا گیا یہ انداز محبت ہے. تو الگر میں یہ کر رہا تھا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو، اپنے رب کی نعمت جو اللہ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے اس کو بیان کرتے رہو. حاضر کرام ہم اور آپ جمع ہیں، کیا کرنے کے لیے جمع ہیں؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ذکر کرنا اللہ کا، ایک ہے ذکر کرنا نعمت اللہ کا. حاضر کرام اللہ کا ذکر کرنا کی عبادت ہے. اللہ کا ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم. اے میرے بندوں تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا. اگر حاضر کرام وہی اللہ کا ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے بندو جہاں تم مجھے یاد کرو، جہاں میرا ذکر کرنا عبادت ہے، وہی میری نعمت کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. مجھے یاد کرنا بھی عبادت ہے، میری نعمت کو یاد کرنا بھی عبادت ہے. دوستو غور کریں، آپ پر ہم پر اللہ کی 1 2 3 سال چلی ہوئی ہیں. ہم اور آپ حیثیت انسان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے. دوستو اگر اللہ نے انسان نہ بناتا، ہماری زبان نکلی ہوئی ہوتی، لوگ جھوٹے مارتے ہوتے، گلیوں میں پھرتے ہوتے، اگر اللہ کو کام نہ دیتا. کرام اگر اللہ بچہ بناتا، دوائیں لگا کر ہم کو جان سے مار دیا جاتا، مگر اللہ کا ایسا سوچنے ہمیں انسان بنا کر پیدا فرمایا. اللہ فرماتا ہے نعمت کا ذکر کرو، نعمت کا چرچا کرو. اے ایمان والو، ایمان کی شان یہ ہے کہ اللہ نے جو تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے اس کا ذکر کرو. کس نعمت کا ذکر کریں؟ کرام ہر نعمت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے آپ کو ہم کو 1 2 3 4 نعمتیں عطا فرمائی. ایک فقیر صاحب جی مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا اللہ کے نام پر مجھے دے دو، اللہ کے نام پر مجھے دے دو، میرے پاس کچھ نہیں ہے. وہاں سے اللہ والے کا وہ گزر ہوا. انہوں نے کہا پہلا تمہارا جو سینٹینس ہے وہ درست ہے کہ اللہ کے نام پر مجھے دے دو. بندے کا حق ہے کہ اللہ کے نام پر مانگے، اللہ کے نام پر مانگنا تمہارا کوئی گناہ نہیں ہے. مگر دوسرا جو سینٹینس تم نے کہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ناشکری ہے اللہ کی. اس نے کہا میں صحیح کہتا ہوں، آپ میرا جیب چیک کر سکتے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس نے کہا جیب میں کچھ نہیں ہے، گھر میں کچھ ہوگا. کبھی نے کہا نہ میرے جیب میں کچھ ہے نہ میرے گھر میں کچھ ہے، واقعی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حضرت نے ارشاد کروایا تم کہتے ہو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، ایک کام کرو اپنے دونوں گردے دے دو، میں تمہیں 10 لاکھ دے دوں گا. اس نے کہا گردوں کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا. حضرت نے ارشاد کروایا چلو گردے نہیں دینا چاہتے، چلو اپنی آنکھیں دے دو، 20 لاکھ دے دو، دونوں آنکھیں دے دو. اس نے کہا آنکھوں کے بغیر میری زندگی اندھیری ہو کر رہ جائے گی. حضرت نے ارشاد فرمایا اچھا چلو آگے نہیں دیتے، دونوں ہاتھ دے دو، 25 لاکھ دے دو. اس نے کہا حضرت کے کیا سوال ہے، آپ میرے جسم کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ والے نے کہا تم کہتے ہو اللہ نے تمہیں کچھ نہیں دیا، اللہ نے تمہیں یہ دیا ہے کہ کروڑوں کا تمہیں جسم عطا فرما دیا ہے. تمہاری باڈی اللہ رب العزت نے کروڑوں کی عطا فرمائی ہے. تم کہتے ہو کچھ نہیں دیا، تمہارا یہ صحیح بتا رہے جسم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. حضرت کرام ہم پر آپ پر اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ ریکگنائز کرے، ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ پہچاننے کی کوشش کرے، ضرورت اس بات کی ہے کہ بندے پر جو اللہ کے انعامات ہوئے ہیں بندہ ان میں غور کرے. بندہ کبھی غور ہی نہیں کرتا، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے. عالم کرام ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر غور کیا جائے. آپ بول رہے ہوں گے یہاں بلایا گیا ہے حضور کے ذکر کی خاطر اور آپ لے کر بیٹھے ہیں بعض نعمتوں کا. عالم کرام میں جو بھی عرض کر رہا ہوں بڑا گہرا تعلق ہے جو باتوں میں. اللہ فرماتا ہے نعمت کا ذکر کرو، کس نعمت کو یاد کریں؟ عالم کرام پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا انکار آپ بھی نہیں کر سکتے، میں بھی نہیں کر سکتا. پانی ایک ایسی نعمت ہے کہ ایک دن اگر پانی نہ ہو ہم مر جائیں گے، زندگی کا ہمارے تصور نہیں. عالم کرام پانی نعمت ہے کب تک؟ جب تک کہ گلاس میں رہے. پانی نعمت ہے کب تک؟ جب تک کہ باٹل میں رہے. عالم کرام پانی نعمت ہے جب تک کہ سمندر میں رہے، جب تک کہ دریاؤں میں رہے، جب تک کہ تالابوں میں رہے. مگر جب یہ پانی اپنے حدود پار کر لیتا ہے تو سونامی کی شکل اختیار کر لیتا ہے. لاکھوں لوگ
پانی کے طوفانوں میں بڑھ جایا کرتے ہیں۔ حیدرآباد میں آپ بولیں گے ہم نے تو کبھی طوفان نہیں دیکھا۔ عالم کرام جس بستی میں یوسف بابا شریف بابا رہتے ہیں، اللہ انہیں اپنی امانت میں لے لیا کرتا ہے۔ آپ محفوظ ہیں، بابا شرف الدین یہاں آرام فرما ہے، حضرت موسیٰ قاضی آرام فرما ہے۔ عالم کرام الکر پانی نعمت ہے، مگر اس میں ایک جنت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ میرے دوستو، آگ نعمت ہے، کب تک؟ جب تک کہ دل میں رہے۔ جب وہ اپنے حضور پار کر لیتی ہے تو آگ رحمت بن جایا کرتی ہے۔ جنگل کی آگ پوچھے افریقہ کے لوگوں سے کہ کیسے لگتی ہے۔ ہوا ایک نعمت ہے، مگر جب طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو آبادیوں کو ویران بنا کر رکھ دیتی ہے۔ آج کرام ہر نعمت اس کے اندر دونوں پہلو پائے جاتے ہیں، وہ نعمت بھی ہے، وہ زحمت بھی ہے۔ آپ بولیں گے آنکھ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دوستو درست ہے کہ آنکھ نعمت ہے، کب تک؟ جب تک کہ آپ اس کا صحیح استعمال کریں۔ آنکھ نعمت ہے اگر انسان کعبہ دیکھے، آنکھ نعمت ہے اگر انسان مدینہ دیکھے، آنکھ نعمت ہے جب بندہ قرآن کی تلاوت کرے، آنکھ نعمت ہے جب بندہ محبت کی نگاہ اپنے ماں باپ کے چہرے پر ڈالے، حضور پاک علیہ السلام کی عظمتوں کے قربان جائے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ ایک نگاہ محبت کی اپنے ماں باپ کے چہرے پر ڈال لیتا ہے، اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیا کرتا ہے۔ ایک مقبول حج کا ثواب۔ دوستو حج کرنا، قرآن ڈالنا، وہ نام نکلنا، 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپئے خرچ کرنا، شہر رباط چھوڑنا، جانا، کعبے کا طواف کرنا، صحیح کرنا، دوڑنا، عرفات میں قیام، مزدلفہ میں قیام، مینا میں قیام، پلٹ کر آئے۔ حاجی صاحب بول رہے ہیں میں حاجی بن کر آیا ہوں، مگر گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ وہ چاہے تو قبول کرے 50-50، قبول بھی ہو سکتا ہے، رد بھی ہو سکتا ہے، مگر حضور ارشاد فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جن کے ماں باپ سلامت ہیں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نگاہیں اٹھاؤ، اپنے ماں کے چہرے پر جما لو، مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیا جائے گا۔ حاضرین کرام کس قدر بڑی نعمت ہے ماں، آپ اندازہ فرمائیں۔ آنکھیں نعمت ہیں، مگر جب تک اس کا صحیح استعمال کیا جائے، مگر دوستو جب یہ آنکھیں بہکنے لگتی ہیں تو پھر انسان کے چہرے سے نور اللہ رب العزت چھین لیتا ہے۔ جب یہ آنکھیں غیر محرم کی طرف اٹھتی ہیں، اللہ کی انعامات ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ جب یہ آنکھیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا دل نماز میں نہیں لگتا۔ عالم کرام رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نماز میں اس بندے کا دل نہیں لگتا جس کی نگاہیں پاک نہیں ہے۔ جس کی نگاہیں پاک ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اپنی عبادت کا مزہ اسے عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اگر آنکھیں نعمت ہیں اگر صحیح استعمال کیا جائے، آنکھیں نعمت ہے اگر غلط استعمال کیا جائے۔ دوستو ہر نعمت کی طرف آپ کس نعمت کا ذکر کریں گے اس کے اندر 2 پہلو ضرور پائے جائیں گے، وہ کبھی نعمت ہوگی، وہ کبھی زحمت ہوگی۔ زبان نعمت ہے جب آپ قرآن کی تلاوت کریں، زبان نعمت ہے جب آقا کائنات کی نام آپ کی زبان پر آ جائے، زبان نعمت ہے جب اچھے اچھے کلمات آپ کی زبان پر آئیں۔ مگر دوستو جب یہی زبان سے انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کے خلاف کہتا ہے، حسد کے الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو زبان انسان کے لیے زحمت بن جایا کرتی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اپنی نعمت کا ذکر کرو۔ مولا کس نعمت کا ذکر کرے؟ تیری نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم کام نہیں کر سکتے، تیری نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم گر نہیں سکتے، تیرے احسانات اتنے ہیں کہ ہمارے جسم کا ایک بار انسان بن کر تیرا شکر ادا کرے تو شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ 1-2 نعمتیں اگر اللہ نے عطا فرمائی ہو تو انسان بیان کرے۔ آج میں ہم اور آپ نعمتوں کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں، اس قدر نعمتیں خود اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے لوگوں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو اس کی وہاں کام کر، اگر تم گننے کا ارادہ کرو اٹ از ناٹ پاسبل فار یو، اٹ از امپاسبل فار یو، یہ ناممکن ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن سکو۔ آدمی کرام 1-2 نعمتیں اللہ کے ہم پر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے نعمت کا ذکر کرو، اللہ کہتا ہے نعمت کا چرچا کرو، اللہ کہتا ہے نعمت کو یاد کرو، اللہ کہتا ہے نعمت کا ذکر کرو۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مولا تم نے ایک نعمت ہمیں عطا نہیں فرمائی، تیری ہم پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہیں، مولا کس رحمت کا ذکر کریں؟ اللہ فرماتا ہے نادانو ہر نعمت کی طرف تم نظر اٹھاؤ گے، ہر نعمت میں رحمت کا پہلو بھی ہے، رحمت کا پہلو بھی ہے۔ آنکھ اچھی ہو تو نعمت
نعمت ہے، آپ بگڑ جائے تو زحمت ہے، دل اچھا ہو، اچھے خیالات ہو تو دل نعمت ہے، دل میں وساوس ہو، برے برے خیالات آئیں تو سارا انسانی جسم بگڑ کر رہ جائے۔ دل اگر اچھے خیالات والا ہو تو نعمت ہے، دل بگڑ جائے تو زحمت ہے۔ حضرت کرام اللہ فرماتا ہے نادانو ہر نعمت میں زحمت کا پہلو پایا جاتا ہے، ہر نعمت میں نقصان کے چانسز ہیں۔ ایک ایسی نعمت بھی میں نے اس دھرتی پر بنائی ہے، اس آسمان کے نیچے ایک ایسی نعمت میں نے رکھی ہے، وہ اپنوں کے لیے بھی نعمت ہے، وہ غیروں کے لیے بھی نعمت ہے، وہ دوستوں کے لیے بھی نعمت ہے، وہ دشمنوں کے لیے بھی نعمت ہے، وہ اپنوں کے لیے بھی نعمت ہے، وہ گلایوں کے لیے بھی نعمت ہے، وہ پھول برسانے والوں کے لیے بھی نعمت ہے، وہ پتھروں کی بارش کرنے والوں کے لیے بھی نعمت ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں مولا اس نعمت کا پتہ ہے، اللہ فرمائے گا نادان وہ کہیں مت جاؤ، سیدھے مدینے پر چلے جانا، مدینے کی طرف چلے جانا۔ میرے مصطفیٰ اپنوں کے لیے بھی نعمت ہے، میرے حبیب غیروں کے لیے بھی نعمت ہے۔ حضرت کرام آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ فرماتا ہے نعمت کو یاد کرو، اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت کبریٰ ہمارے آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر ہے۔ حضرت کرام اس دھرتی پر آقا سے بڑھ کر کوئی اللہ کی نعمت ہمیں عطا نہیں کی گئی ہے۔ ہم سے کہا جاتا ہے حضور کے در سے کیوں مناتے ہو؟ بھائی ہم اپنی منزل سے نہیں منا رہے ہیں، اللہ کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کو لوگوں کے درمیان بیان کرو، اللہ کہے بیان کرو، بندہ کہے کیوں۔ حضرت کرام آپ دیکھ رہے ہیں کنٹرڈکشن، اللہ کہہ رہا ہے رب کی نعمت کا ذکر کرو، بندے کہہ رہے ہیں حضور کا ذکر کیوں ہو، یہ نعرے تکبیر کے ساتھ نعرے رسالت کیوں بلند کیا جائے، بندہ سوال کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فاذکرونی، میرا بھی نام لو، اما بنعمت ربک فحدث، اپنے مولا کی نعمت رسول اللہ کا نام لے کے زبان پر لا کرو۔ اے بندو اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ اللہ کی تسبیح پڑھنے سے اللہ نہیں ملتا، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرنے سے اللہ نہیں ملتا۔ آؤ ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے محمد رسول اللہ پڑھو، اسلام کے دامن میں داخل ہو جاؤ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرماتا ہے اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ حضرت کرام آقا نعمت ہے کیسے؟ پوچھو بی بی آمنہ سے کہ آقا نعمت کیسے ہے، پوچھو رسول کائنات کی ماں، وہ ماں جن کے آگے بی بی حوا اپنی گردن جھکائے کھڑی نظر آتی ہے، اس دنیا کی سب سے کچھ بس ماں سے پوچھو چل کر کہ اے بی بی آمنہ آپ بتائیں کہ آپ کے شہزادے دنیا میں تشریف لائے، اللہ کا نور آپ کے گھر آیا تو عالم کیا تھا؟ بی بی آمنہ فرماتی ہے میرے شہزادے دنیا میں تشریف لائے تو عالم میں نے یہ دیکھا کہ سب سجدے میں تھا اور ایک دعا ان کے لبوں پر جاری تھی، کیا تھا؟ بی بی آمنہ فرماتی ہے ننھے ننھے حضور کے چھوٹے چھوٹے ہونٹ ہل رہے ہیں اور میں محسوس کر رہی ہوں کہ حضور کے لبوں میں جنبش ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ ارشاد فرماتی ہے میں نے ان کے چھوٹے چھوٹے پیارے ہونٹوں کو اپنے کانوں میں قریب کیا۔ ارشاد فرماتی ہے اس کائنات میں دنیا میں سب سے زیادہ حضور نے بی بی فاطمہ سے محبت کی ہے، بی بی آمنہ سے محبت کی ہے، حسنین کریمین سے محبت کی ہے، خدیجہ کبریٰ سے محبت کی ہے، عائشہ صدیقہ سے محبت کی ہے، ابو بکر عمر عثمان سے محبت کی ہے، اپنے بھائی علی کے مصطفیٰ سے محبت کی ہے۔ مگر دوستو آقا دنیا میں آئے، زبان پر ابو بکر کا نام نہیں ہے، آقا دنیا میں آئے عمر فاروق کا نام زبان پر نہیں ہے، رسول اللہ دنیا میں جلوگر ہوئے عثمان غنی کا نام آقا کائنات کے لبوں پر نہیں آ رہا، حضور پاک علیہ السلام کی دنیا میں جلوگری ہوئی۔ اے اللہ میرے حسنین، حضور نے یہ نہیں فرمایا، اے اللہ میری نفس جگر فاطمہ، حضور نے یہ فرمایا، میں میری اماں آمنہ، حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں میرے حضور دنیا میں جلوگر ہوئے، نبیوں کا سردار آیا، سوالوں کا مختار آیا، کیا ارشاد فرماتی ہے حضور کے ننھے ننھے ہونٹ کھل رہے تھے، میں نے جب محسوس کیا کہ خود میرے شہزادے فرما رہے ہیں، میں نے ان کے ہونٹوں کو اپنے کانوں کے قریب کیا۔ ارشاد فرماتی ہیں رسول پاک علیہ السلام کے لمحات مبارک سن رہے تھے اور آواز آ رہی تھی ربی وبی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، مولا ان میں گناہ گار بھی ہیں، ان میں خطا کار بھی ہیں، ان میں سیاہ کار بھی ہیں،
ان میں عبادت نہیں ہے، ان میں تقویٰ نہیں ہے، ان کے اندر کیریکٹر نہیں ہے، مولا ان کو نہ دے جن کا میں پیغمبر بن کر آ رہا ہوں، شاہ کو دے۔ ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ آج میں جان آقا آپ لوگ کہہ رہے ہیں آج کل حضور پاک علیہ السلام پیغمبر بنائے گئے کب؟ جواب دیتے ہیں 40 سال میں۔ آپ نے سنا ہے نا یقینی طور پر بہت سے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہتے ہوئے ہمارے حضور پیغمبر بنائے گئے 40 سال کے بعد میرے آقا پیدا ہو کر ارشاد فرماتے ہیں ربی حبلی امتی، اے لوگوں دنیا میں آنے والا بغیر امت کے نہیں آیا، اور تمام امت کا پیغمبر بن کے دنیا میں تشریف لا رہا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کریں۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے کیوں آقا کو تم لوگ یاد کرتے ہو؟ دوستوں چلے تھوڑا سا آگے، آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، تبلیغ کرتے رہے، صرف رسالت کی حضور کی ہوئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو حضور کی خدمت میں بھیجا، میرے محبوب کے پاس جاؤ، جا کر بولنا کہ پروردگار ملاقات چاہتا ہے، اے حبیب سارے غلبے اٹھا کر اللہ تمہیں اپنا جلوہ دکھانا چاہتا ہے، سارے حجابات ختم کر دینا چاہتا ہے۔ حاضر اکرام حضرت رسول پاک علیہ السلام رسول کو پہنچے، راستے میں کیا ہوا آپ لوگ جانتے ہیں، شب معراج کے واقعہ بیان کرنا مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں کہ آقا نعمت ہے تو کیسی نعمت ہے، حضور نے ہمیں چاہا ہے تو کیسے چاہا ہے۔ دوستوں ہم اس لائق ہیں کہ حضور ہمیں یاد کریں، ہم نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ آقا کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں؟ مگر دوستوں وہ آقا بڑے کریم آقا، وہ آقا بڑے رحیم آقا، میں نہیں بول رہا ہوں، قرآن بول رہا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، وہ تمہارے آقا عزیز ہیں، حریص علیکم، وہ تم پر تمہارے بڑے حریص ہیں، وہ رؤوف اللہ فرما رہا ہے، وہ رؤوف ہے، رحیم اللہ فرما رہا ہے، میرے محبوب تم پر رحمت فرمانے والے ہیں۔ حاضرین کرام سارے الزامات اٹھا دیے گئے، سارے باؤنڈریز کو اللہ نے ختم کر دیا، یا مقام کی حضور پہ حضور پاک پہنچ گئے، جبریل امین پیچھے رہ گئے، اللہ کے حضور محبوب کائنات حاضر ہیں۔ دوستوں کیسی نعمت ہے، آپ ذرا غور فرمائیں۔ حضور اللہ کے حضور پہنچے، نبیوں کے سردار اپنے مولا کے حضور پہنچے، حاضر ہیں اللہ کے پاس، عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری مالی بدنی جسمانی ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہے، اے اللہ میں اپنی ساری عبادتیں تیرے لیے لایا ہوں۔ اللہ کو پیار آتا ہے، اللہ فرماتا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی عبادتوں کے نظرانے پیش کرنے والے مصطفیٰ، عبادتوں کے طریقے سکھانے والے مصطفیٰ، میرے بندوں کو مجھ سے ملانے والے مصطفیٰ، السلام علیکم، اے پیارے تم سلامت رہنا، کائنات کی سلامتیاں تم سے ہیں، کائنات کی رونق میرے حبیب تم سے ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سلامت رہیں، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام اس موقع پر واپس ہو سکتے تھے، حضور پاک علیہ السلام نے اس موقع پر کیا کہا؟ آپ اٹھائیں حدیث کی کتابیں، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا مولا تیری سلامتی کا نزول ہو رہا ہے، تیری رحمتوں کا برسنا ہو رہا ہے، تیری برکات میں نہا رہا ہوں مولا، مگر تیری یہ رحمتیں، تیری یہ سلامتیاں، تیرے یہ انعامات میں تنہا لے کر نہیں جاؤں گا۔ اے میرے پروردگار، اے میرے مولا السلام علینا، مولا میرا سلام تنہا مجھے نہیں چاہیے، مولا اپنے سلام میں میری گناہگار امت کو بھی شامل فرما دے۔ اللہ اکبر، السلام علینا، عرض کرتے ہیں مولا تیرا سلام تنہا مجھے نہیں چاہیے، مولا میں دنیا میں آیا اپنی ان گناہگار امت کو یاد کرتے ہوئے آیا، مولا آج میں تجھ سے ملاقات کر رہا ہوں، پروردگار سے ملاقات ہے،
ساری کائنات کو میں بھول سکتا ہوں، اپنی گناہگار امت کو میں نہیں بھول سکتا۔ السلام علینا مولا، اپنے کلام میں میری امت کو شامل فرما لے۔ حاضرین کرام، وہ رسول پیدا ہو اس کو ہمیں یاد کرے، وہ رسول عرش خدا پر جائے ہمیں یاد کرے۔ اور حاضرین کرام، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی عنہ کریم جب پیدا ہوئے تھے، رسول پاک علیہ السلام نے انہیں پانی نہلایا تھا۔ اس کے بعد وہ رو رہے تھے، لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس موقع پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اس بچے کو میں غسل دے رہا ہوں، ایک دن وہ آئے گا کہ یہ بچہ مجھے غسل دے گا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا علی مجھے غسل دیں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی عنہ کریم فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا کو غسل دیا، قبر اطہر میں میں اترا تاکہ رسول پاک کا جسد مبارک مدینے کی مٹی میں رسول پاک کے جسد اقدس کو رکھوں۔ ارشاد فرماتے ہیں حضور کو میں نے رکھا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں قبر مبارک کے اندر حضور کے چہرے مبارک کو میں نے دیکھا تو پھر لبے مبارک پھر رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے کان چاہا کہ حضور کے آخری کلمات کیا ہے جانوں۔ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے کان حضور کے لبوں کے قریب کر لیے، پھر وہی سدائیں ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ دوستو ہمارے آقا نے ہمیں اللہ نے یاد کیا۔ آپ دیکھیں گے حضور پاک علیہ السلام اللہ کی نعمت بن کر آئے کیسے؟ حضور پاک رات رات بھر قیام کرتے، پیروں میں ورم آ جاتا۔ پھر عائشہ صدیقہ نے کیا آقا اس قدر بولنے کی وجہ کیا ہے؟ حضور روتے کیوں ہیں؟ پیر آپ کے سوج گئے ہیں آقا، اس قدر عبادت کیوں ہے؟ آپ کے پروردگار نے تو آپ پر کرم فرما دیا ہے، پیغمبروں کا سردار بنایا ہے، اے حبیب یہ ٹوٹ ٹوٹ کر رونا کیوں؟ بی بی خدیجہ فرماتی ہے میرے حضور روتے تو ایسا محسوس ہوتا، ارشاد فرماتی ہے جب تم سالن پکنے کے لیے چولہے پر رکھ دیتے ہو، جب پکتا ہے سالن تو بلبلے نکلنے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ آواز آنے لگتی ہے پکنے کی۔ ارشاد فرماتی ہے میرے آقا کے قلب اثر سے جب حضور روتے ایسی آوازیں نکلنے لگتی ہیں۔ حضرت کرام روتے بھی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ رات رات بھر کا قیام کیوں؟ اور اللہ کو کیا آتا؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب اے چادر اوڑھنے والے پیارے حبیب رات میں قیام کریے مگر کچھ دیر آرام بھی کر لیا کیجیے۔ حضرت کرام آقا کائنات روتے، بی بی عائشہ صدیقہ نے کیا اے رسول اللہ اے حبیب اللہ اے اللہ کے پیارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عائشہ میں اپنی خاطر نہیں روتا، میں اپنی گناہگار امت کی خاطر رویا کرتا ہوں۔ حضرت کرام آقا نے ہمیں چاہا، ان کی راتوں میں ہم، ان کے دنوں میں ہم، ان کے سفروں میں ہم، ان کی جنگوں میں ہم، بدر میں آقا نے ہمیں یاد کیا، حنین میں آقا نے ہمیں یاد کیا، فتح مکہ کے موقع پر آقا کی سزاؤں میں ہم تھے۔ حضرت کرام ہم ہی تھے جن کی یاد میں آقا زندگی گزارا کرتے تھے۔ دوستو اس آقا کو ہم بھول جائیں؟ ہم سے یہ اہل حدیث پوچھتے ہیں آقا کا جشن کیوں منایا جاتا ہے؟ ہم سے کہا جاتا ہے ذکر کی محفلیں کیوں سجائی جاتی ہے؟ ہم سے کہا جاتا ہے لائٹ کیوں لگائی جاتی ہے؟ ہم سے کہا جاتا ہے مال کیوں خرچ کیا جاتا ہے؟ دوستو اس آقا کو یاد نہ کریں جو پیدائش کے موقع پر ہمیں یاد کرتا ہے، ہم اس آقا کو یاد نہ کریں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں سے جنہوں نے اہل حدیث سے اپنا رشتے تعلق جوڑا ہے۔ حضرت کرام ایک طرف دھوم مچی ہے، لائٹ لگ رہی ہے، کھانے پک رہے ہیں، دھومیں مچائی جا رہی ہیں، حضور کے نام کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ حضرت کرام دوسری طرف ماتم کا سامان اڑا رہا ہے۔ یہ جشن کیوں ہے؟ یہ دھوم کیوں ہے؟ یہ حضور کا نام کیوں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے دوستوں ذرا غور کرو، آپ دیکھیں گے کہ حضور کے ذکر کو مٹانے کی باضابطہ سازش رچی جا رہی ہے، حضور کے ذکر کو ختم کرنے کا باضابطہ پلان بنا دیا گیا ہے۔ آپ بولیں گے کیسے؟ آپ دور بچ جائیں، آپ کی بچوں میں ٹی وی پر چینل چل رہا ہے جس کا نام ہے پیس ٹی وی، یقینی طور پر آپ نے دیکھ رکھا ہوگا، سن رکھا ہوگا، حوالے اس پہ گیتا پڑھی جا رہی ہے، گیتا پڑھی جا رہی ہے، رگوے اور نہ جانے بائبل اور نہ جانے کیا کیا اس پر پڑھا جا رہا ہے۔ مگر دوستوں کبھی آپ نے دیکھا کہ اس چینل پر رسول اللہ کی نعتیں پڑھی جا رہی ہوں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں راؤنڈ کی کلاک وہ پورے 24 گھنٹے میں کبھی آپ نے دیکھا کہ کبھی اس پر حضور کی نعتیں پڑھی گئی، کبھی حضور پاک پر سلام پڑھا گیا، کبھی رسول اللہ پر فاتحہ پڑھی گئی، کبھی آقا کی خدمت سے کوئی تحفہ پیش کیا گیا؟ جلسہ شروع ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے،
ختم ہو جاتا ہے لیکچر پر، جلسہ شروع ہوتا ہے اللہ کے کلام سے، ختم ہو جاتا ہے تقریر پر۔ حضرت کرام میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ اور جن لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ حضور کے ذکر کو مٹایا جا رہا ہے اور نوجوان بہت متاثر ہوتے ہیں، انگلش میں لیکچر دیا جا رہا ہے۔ حضرت کرام انگلش کوئی معنی نہیں رکھتی، آقا صرف انگلش بولنے والوں سے، انگلش میں تقریر کرنے والوں کو رسول اللہ پسند نہیں فرمایا کرتے۔ حضور کا معاملہ یہ ہے، وہ زبان نہیں دیکھتے، وہ تو جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ جایا کرتے ہیں۔ حضرت کرام انگلش، فارسی، عربی یہ کچھ معنی حضور کی بارگاہ میں نہیں رکھتا، حضور کی بارگاہ میں تو لوگوں کے دل دیکھے جاتے ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام لوگوں کے دلوں کی طرف توجہ فرمانے والے ہیں۔ حضرت کرام ہمارے آقا بہت بڑی نعمت بن کر دنیا میں تشریف لائے، کیسی نعمت حضور ہیں۔ حضرت کرام آقا کائنات کیسی نعمت بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ آقا کائنات علیہ السلام کی جنت بڑی ہوئی اس دنیا میں، کیسے رسول پاک نعمت بن کر آئے۔ آپ ذرا سا غور فرمائیں، احد کا میدان ہے، رسول پاک علیہ السلام پر پتھر برسا دیے گئے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کو زخمی کر دیا گیا ہے، حضور پر غشی طاری ہو رہی ہے۔ ایسے مرحلے میں حضرت ابوبکر صدیق حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاتھ اٹھائیے، یہ موقع ہے بد دعا کرنے کا۔ آقا ہاتھ اٹھائیں، بد دعا دے دیں، حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ صحابہ سمجھتے ہیں شاید کفار مکہ ختم ہو کر رہ جائیں گے، حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں، جسم سے خون بہ رہا ہے۔ دوستو غور کریں، رسول پاک علیہ السلام کا جسد اطہر ٹھنڈی ہو گیا ہے، پتھروں کی ماروں کی وجہ سے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں۔ ایسے مرحلے میں حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت سے سرفراز فرما، وہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں اور میرا مقام کیا ہے۔ حضرت کرام پتھر مارنے والوں کو دعا دینے والے ہمارے حضور ہیں۔ حضرت کرام ہم اور آپ زندہ ہیں اللہ کی اسی نعمت کے سبب۔ ابھی آپ کو اشارہ استاد محترم سے سماعت فرمایا، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ایسا ہم پر نہیں آ رہا ہے کہ ایک ساتھ سب تباہ ہو جائیں۔ دوستو کون سا ایسا عمل ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں؟ پچھلے زمانوں میں میں مثال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، جیسے شعیب علیہ السلام، ان کی قوم نے کیا تھا، ناپ میں تولنے میں گڑبڑ کر دیا کرتے تھے، عذاب آ گیا، قوم تباہ تاراش کر دی گئی۔ ایک گناہ کر اور ہمارے پاس کون سا گناہ ہے جو اس زمانے میں انسان نہیں کر رہا ہے؟ حضرت کرام آپ ایسے ایسے گناہ انسان نے ایجاد کر لیے ہیں اس زمانے میں کہ شیطان بھی کان پکڑ کر جھکے ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے۔ اے حضرت انسان آپ کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، آپ میرے باپ دادا پردادا اکر دادا ہیں، آپ اگر سمجھ جائیں تو فرشتے حیرت میں پڑ جائیں، آپ اگر بگڑ جائیں تو میں شیطان جھکے ٹیکنے پر مجبور ہو جاؤں۔ حضرت کرام کیسے کیسے گناہ انسان نے ایجاد کر لیے، مگر اللہ کا عذاب پوری دنیا کو تباہ کر دیا، ایسا عذاب نہیں آ رہا ہے۔ کفار مکہ حضور کی خدمت میں حاضر عرض کرنے لگے آپ اللہ کے رسول ہیں؟ حضور نے فرمایا تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہے اس معاملے میں؟ یو ہیو اینی ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ؟ تمہیں اس معاملے میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ تو رسول پاک علیہ السلام سے کفار مکہ نے کہا اگر آپ رسول ہیں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کا عذاب لائیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میں نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے آپ سچے رسول ہیں تو عذاب کی دعا کیجیے۔ رسول پاک علیہ السلام سوچ رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اے حبیب میں انہیں کیسے عذاب دوں، اس دنیا میں گنبد خضرا بھی تو پایا جاتا ہے، اے میرے مصطفیٰ اس دنیا میں مدینہ بھی تو پایا جاتا ہے۔ حضرت کرام آقا کائنات کے صدقے ہم بھی زندہ ہیں، کفار بھی زندہ ہیں، جنین بھی زندہ ہیں، فرشتے بھی زندہ ہیں، اسی نعمت کا صدقہ ہے۔ وہ مدینے کی نعمت نہ ہوتی تو ہم اور آپ نہ ہوتے۔ حضرت کرام آقا کا نام مٹایا جا، سلام مت پڑھو، کیوں سلام نہیں پڑھے؟ سلام پڑھنے میں خرابی کیا ہے، فضاحت کیا ہے؟ میں توفیق صاحب کو سلام کر سکتا ہوں، مجھے سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ مولانا منہاج صاحب تشریف فرمائے، میں نہیں سلام کر سکتا ہوں، مجھے جواب دے سکتے ہیں۔ حضرت کرام سلام رکھتا ہے کب؟ آپ کو پتا ہے سلام اس وقت رکھتا ہے جب تعلقات میں گڑبڑ آ جائے۔ اگر میری اور مولانا صاحب کی سے تعلق خراب ہو جائے، میں پہلا کام یہ کروں گا میں بھی سلام نہیں کروں گا، میرے دوستوں کو بھی کہوں گا کہ مجھے سلام مت کریں، ان سے مسافہ نہیں کریں۔ حضرت کرام پلاننگ کے ساتھ کیسے کی جا رہی ہے، سلام کیا جا سکتا ہے۔ لیکچر شروع ہونے سے پہلے کہا جا رہا ہے ٹائپ اینکر، اے ہندو تم پر سلام، اے عیسائی تم پر سلام، اے یہودی تم پر سلام۔ دوستو غور کرنے کی بات ہے، سلام کرنے کا انداز عطا فرمانے والے مصطفیٰ حضور پر سلام نہیں
نہیں پڑھا جا سکتا۔ دوستو یہ کیا آئیڈیالوجی ہے، آپ کو پہچاننا ہے۔ آدمی کرام میں ایک بات اچھی طرح آپ کی خدمت میں رکھ دینا چاہتا ہوں دوستو، یہ مقرر، یہ لیکچر دینے والے، یہ کتابیں لکھنے والے، یہ لوگوں کو اپنے لیکچر کی طرف مائل کرنے والے، کرائے کے خرید کر کلمہ پڑھانے کی کوشش کرنے والے آپ کی اور ہماری قبر میں نہیں آنے والے ہیں۔ دوستو اس دنیا میں بھی اگر آپ سلامتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ایک ہی نام حضور پاک کا ہے جو آپ کو سلامت رکھ سکتا ہے۔ اور دوستو ایک ہی نعمت ہے، جب آپ اس دنیا سے جاتے ہیں تو قبر میں بھی آپ کے کام آنے والی ایک ہی نعمت ہے، اس نعمت کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ آدمی کرام آپ کی اور ہماری قبر میں یہ اہل حدیث کے نہ اسکالرس اتریں گے نہ کوئی اور اترے گا، آپ کی اور ہماری قبر میں بھی اگر کوئی جلوہ گر ہونے والے ہیں وہی رسول پاک کی ذات ہے۔ اسی لیے اہل سنت کے پاس جب مسجد تیار کی جاتی ہے، بہترین کفن اسے دیا جاتا ہے، ادھر کی بوتلیں اس پر اڑیل دی جاتی ہیں، اس کی آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں آپ اس قدر اہتمام کے ساتھ اسے کیوں بھیجا جا رہا ہے، اسے سجایا کیوں جا رہا ہے، اسے ذکر کیوں دیا جا رہا ہے؟ جواب دینے والے اللہ کے بندے عرض کرتے ہیں ہم اس واسطے نہیں سجا رہے ہیں کہ یہ کسی اچھے کام کے لیے جا رہا ہے، اس واسطے سجا رہے ہیں کہ آقا کے دیدار کے لیے جا رہا ہے۔ ارے رسالت، ارے رسالت۔ دوستو رسول پاک نے ہمیں زندگی کے آداب عطا فرمائے، سلام نہیں پڑھ سکتے، حضور پر نعت نہیں پڑھی جا سکتی، آقا پر فاتحہ ہرگز نہیں پڑھی۔ ہماری مسجد میں ہم فاتحہ ہونے نہیں دیں گے، کیوں نہیں ہونے دیں گے؟ حاضرین کرام جب بندہ فاتحہ پڑھتا ہے فرشتے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے فلاں غلام نے نواب صاحب کنٹے سے آپ کی خدمت میں فاتحہ کا ہدیہ پیش کیا ہے۔ حضور مسکراتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام سے بندے کا تعلق جڑتا ہے، یہ نہیں چاہتے کہ بندوں کا تعلق حضور سے جڑے۔ حاضرین کرام یہ لوگ کاٹنا چاہتے ہیں ہمارے تعلق کو حضور سے۔ اللہ فرماتا ہے اما بنعمت ربک فحدث، اے لوگوں سنو، جب میرا ذکر کرنا، میری نعمتوں کا بھی چرچا کرنا، اور میری نعمت میں سب سے بڑی نعمت میرے رسول کی ذات ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام کی ذات والا صفات کا ذکر اپنی زبانوں پر سجا رکھنا۔ حاضرین کرام رسول پاک علیہ السلام ایسی نعمت بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی خدمت میں واقعہ رکھتے ہوئے بات سمیٹ لو، حاضرین کرام شہر مکہ ہے، حضور پاک علیہ السلام کعبہ معظمہ تشریف لے جا رہے ہیں عبادت کے لیے، حضور جا رہے ہیں۔ ایک بڑھیا ہے روزانہ راستے میں حضور کے کانٹے بچھا دیا کرتی ہے، کبھی اوپر کھڑے ہو کر کچرا ڈال دیا کرتی ہے، اور آقا کائنات کبھی رستہ نہیں بدلتے، اسی راستے سے حضور پاک گزر سے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور اپنے گھر سے نکلے، کعبہ پہنچ گئے، نہ کچرا ڈالا گیا نہ کانٹے بچھائے گئے۔ حضور پاک علیہ السلام پلٹ کر سیدھے اس خاتون کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے پوچھا کون؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ حضور نے ارشاد فرمایا واسطے آیا ہوں کہ آج نہ تم نے کانٹے بچھائے ہیں میری راہ میں، نہ اس پر کچرا ڈالا گیا ہے۔ اس نے پوچھا بدلے کے لیے آئے ہو؟ حضور نے ارشاد فرمایا دروازہ تو کھولو، پتہ چل جائے گا کہ کیوں آیا ہوں۔ دروازہ کچھ کافرہ نے دروازہ کھولا، حضور تشریف لے گئے، پوچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے کہا میں آپ کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ تمہارا سلوک تھا، ہمارا سلوک کچھ اور ہے۔ اس نے کہا میں نے تمہیں ستایا تھا۔ حضور نے فرمایا بڑے بچوں کو کبھی کبھی ستا دیا کرتے ہیں، تم بزرگ ہو، اچھا بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کوئی رہتا نہیں ہے؟ اس نے کہا اے بیٹے محمد میرے ساتھ کوئی نہیں رہتا، میں دنیا میں تنہا ہوں۔ رسول پاک نے فرمایا جس کا کوئی نہیں ہوتا محمد رسول اللہ سے ہوتا رہا۔ آج سے تم اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، تمہاری خدمت کے لیے روز میں آ جایا کروں گا۔ یہ کلمات رسول اللہ کی زبان سے نکلے تھے۔ اس نے برکت سے کہا اے حضور بہت ہو گیا، اب میں نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اب آپ کی باری ہے، آئیں مجھے اسلام کا کلمہ پڑھائیں، اپنے دامن اسلام میں مجھے داخل کروا لیں۔ آدمی کے نام آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ایسی بڑی نعمت بن کر دنیا میں تشریف لائی۔ ہم سے کہا جا رہا ہے حضور کا ذکر مت کرو، حضور کا چرچا مت کرو، حضور کی نعتیں مت پڑھو، حضور کے محافل مت سجاؤ، حضور پر سلام مت پڑھو، حضور پر فاتحہ مت پڑھو۔ آدمی کرام یہ کیوں ہے یہ نئی کنارے؟ میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، یہ نئی کنارے لگانے والے نہ اس دنیا میں آپ کے کام آئیں گے، نہ قبر میں آپ کے آنے والے ہیں،
اور دوستوں قیامت کے میدان میں کیا ہوگا؟ حضور کے ہاتھوں جامع کوثر ہوگا، وہ جس کو چاہیں گے اپنے ہاتھوں سے جامع کوثر عطا فرمائیں گے۔ آج کرام میدان قیامت میں کیا ہوگا؟ کہیں کبھی حضور میدان پر کھڑے ہوں گے، کبھی حضور اپنے امتیوں کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے پلسرات پر ہمیں نظر آئیں گے۔ وہ آقا ہمارے لیے کرتے، وہ آقا ہمارے لیے روئے، وہ آقا ہمیں یاد کریں، وہ آقا ہمارے لیے گریہ وزاریاں کریں، وہ آقا زندگی میں ہمیں یاد کرتے رہیں، ان کی دعاؤں میں ہم ہوں، ان کی عبادتوں کے بعد دعاؤں میں شامل ہم ہو جایا کریں، ان کی راتوں میں ہم ہوں، ان کے دنوں میں ہم ہوں۔ اور اس آقا کو اگر ہم میلاد کے موقع پر یاد کر لیں تو ہم سے کہا جاتا ہے کیوں یاد کرتے ہو؟ دوستوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور نے ہمیں یاد کیا کہ نہیں کیا؟ یاد ہے نا؟ تو ہمیں حضور کو یاد کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یاد کرنا چاہیے نا؟ حضرت کرام سے کہا نوجوانوں کو بیٹھایا جا رہا ہے، کیوں حضور کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں؟ پوچھا جا رہا ہے کیوں؟ سوال یہ ہے کہ کیوں نہ یاد کیا جائے؟ وہ ہمیں یاد کریں، انہیں یاد نہ کریں، وہ ہمارا ذکر کریں، ان کا ذکر نہ کریں، ان کی دعاؤں میں ہم ہوں اور ہم انہیں بھول جائیں۔ حضرت کرام یہ کسی وفادار غلام کا پشیوا نہیں ہو سکتا۔ حیدرآباد کے نوجوانوں نے، حیدرآباد کے آقا کے غلاموں نے اس بات کو ثابت کر دیا، ہم ساری کائنات کو بھول سکتے ہیں، اپنے سارے خزانے لٹا سکتے ہیں، مگر آقا کائنات کو ہم نہیں بھول سکتے۔ ہماری زندگی ہے، ہم کسی کے ٹکڑوں پر نہیں پڑتے، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر پڑا کرتے ہیں۔ حضرت کرام ہمارا وجود سلامت ہے، کسی اور کے صدقے ہمارا وجود سلامت نہیں ہے، مصطفیٰ کائنات کے صدقے ہمارا وجود سلامت ہے۔ حضرت کرام بس خلاصہ یہی ہے کہ آقا کا ذکر کیجیے، آقا کی نعتیں پڑھیے، اور ہم سب سے اپنا تعلق توڑ دیجیے تو آپ کو رسول پاک سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت کرام وہ اپنا نہیں ہو سکتا جو آقا کی نعتیں نہیں پڑھتا، وہ ہمارا نہیں ہو سکتا جو حضور پاک علیہ السلام پر سلام کرنے سے ہمیں روکتا ہے۔ حضرت کرام آپ دیکھ لیں، اب یہ ڈیوٹی میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، یہ ڈیسائیڈ آپ کو کرنا ہے کہ کن مسجدوں میں حضور کے جشن کی محافل کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور کون سی مسجدوں میں ویرانیاں نظر آ رہی ہیں۔ حضرت کرام جہاں خوشیاں ہیں سمجھ جائیں کہ یہ اللہ والے ہیں، جہاں خوشیاں ہیں سمجھ جائیں کہ یہ انبیاء اللہ پیغمبر والے ہیں، اور جہاں ماتم ہے سمجھ جائیں گے پولیس والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اما نعمت ربک کا فحدث، اے لوگوں اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، خوب ذکر کرو، جس قدر اس مقام پر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، ارشاد فرمایا اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر ایمان والوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں، هو خیر مما یجمعون، جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے یہ خوشیاں منانا۔ انسان دنیا میں دو چیزیں بڑے اہتمام سے جمع کرتا ہے، ایک چیز جو انسان جمع کرتا ہے وہ ہے مال، گن گن کر پاکٹ پہ رکھتا ہے، کچھ زیادہ ہو جائے بینک پہ رکھتا ہے، کچھ زیادہ ہو جائے فلیٹ بنائے جاتے ہیں، پلاٹ خریدے جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں انسان کے منہ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں انسان کی طبیعت کو اللہ نے ایسا بنایا کہ جب بچہ ہے آپ اس سے پوچھیں آپ کیا چاہتے ہیں، وہ بولے گا امتحانات میں کامیابی، اگر میں کامیاب ہو جاؤں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ چلو آپ کامیاب ہو گئے، کیا ہے ٹینتھ آپ نے پاس کر لیے، بس انٹرمیڈیٹ میں کامیاب ہو جاؤں، حضرت کہ آپ انٹرمیڈیٹ نکل جائے انجینئرنگ میں کامیاب ہو جاؤں، بس اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ انجینئر ہو گئے، اب کیا چاہتے ہیں؟ ایک یورپ کا دورہ ہو جائے، ایم ایس کر لو، پھر میں دنیا میں کچھ نہیں چاہتا۔ اچھا جناب آپ کا ایم ایس ہو گئے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایم ایس اس بات سے کیا ہے کہ ایک اچھا جاب ہو، بغیر جاب کے تو زندگی میں مزہ نہیں ہوتا، آپ کے پیسے نہیں ہوتے، جاب دے دیا گیا، اب کیا چاہتے ہیں؟ انسان بولے گا اب کیا چاہتے ہیں؟ کیا شادی ہو، کچھ بچے ہوں تو زندگی کا مزہ ہے۔ حضرت کرام شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، اب کیا ہے؟ چلیے اللہ کے پاس، بچوں کی بسم اللہ کون کرے گا، بچوں کی شادیاں کون کرے گا، یہ بھی میرے دل میں ہے۔ حضرت کرام بچوں کے سارے کام کر دیے، اب چلیے اللہ کے پاس، پوترے ایک پوترے کی صورت دیکھ لیتا ہوں پھر چلنے کے لیے تیار ہوں، نواسا گود میں آ جائے پھر زندگی کی بہاریں ختم ہو جائیں گی۔ پوترا بھی آ گیا، اب چلیے حضرت بچے کی بسم اللہ، پوترے کی بسم اللہ ہوتے کہ میں چلا۔ حضرت کرام پوترے کی بسم اللہ ہو گئی، حضرت پوترے کی بسم اللہ، اس کے سر پر صحرا سج جائے پھر دنیا سے میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت کرام انسان کی رزق کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں تم جمع کرتے ہو، ایک چیز ہے مال، دوسری چیز جو انسان جمع کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے دنیا کے لیے، دوسری چیز جو انسان جمع کرتا ہے اعمال،
اعمال جمع کرتا ہے انسان آخرت کے لیے. اللہ فرماتا ہے مال جمع کرنا بھی اچھا ہے، اعمال جمع کرنا بھی اچھا ہے. هو خیر مما یجمعون، مگر میرے مصطفیٰ کی میلاد پر خرچ کرنا مال جمع کرنے سے بھی بہتر ہے، اعمال جمع کرنے سے بھی بہتر ہے. حاضرین کرام خرچ کیجیے، کچھ جلنے والے ہیں، جلنے والوں کو جلائیے. حضور کے ذکر کو سن کر مچلنے والے ہیں، ان کو مچلنے دیجیے. یہ ذکر کیوں آپ بڑے ذکر کا اہتمام، اسٹیج کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اور تھوڑے بڑے اسٹیج کا اہتمام کیجیے. حاضرین کرام سلام کیوں گلی گلی سلام بلند ہونے لگ جائے؟ یہ نعرہ کیوں؟ آپ بتا دیں پہلے ہزاروں کی شکل میں نکلتے تھے. دکن کرونیکل کی رپورٹ ہے مکہ مسجد سے جو جلوس نکلا، اردو اخبارات نے تو کہا 3 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے. دکن کرونیکل کی نیوز ہے 1.5 لاکھ سے زیادہ سرکار کے غلام شہر حیدرآباد کے مکہ مسجد کے اطراف اپنا پائے گئے. ہمیں روکنے کی کوشش کی گئی، ہمیں مٹانے کی کوشش کی گئی. حضور کے نام بعض لوگ پوسٹر پھاڑ کے نظر آ رہے ہیں، جہاں پوسٹر نظر آئے حضور کے جلسے کا پھاڑ رہے ہیں پوسٹر. ان نادانوں کو پتا نہیں ہے کہ حضور کے پوسٹر دیواروں سے تو پھاڑے جا سکتے ہیں، مگر پروردگار نے اپنے حبیب کا نام صرف پوسٹروں پر نہیں رکھا، پروردگار نے اپنے حبیب کا نام اپنے عرش پر لکھ دیا ہے. دیوار کے پوسٹروں سے رسول اللہ کا نام تم مٹا سکتے ہو، کہ خدا سے رسول اللہ کا نام کیسے مٹاؤ گے؟ قرآن سے رسول اللہ کا نام کیسے مٹاؤ گے؟ دوستو، وہ نوجوان جو کم فہمی کی بنا پر، سعودی عرب کے کا دورے کی بنا پر، دبئی کے کا چکر کی بنا پر حضور کے دامن میں دور ہو گئے ہیں. مرحوم دوستوں، آپ حضرات تو سرکار کے غلام ہیں، آپ کا یہاں بیٹھنا بتا رہا ہے کہ آقا کی غلامی ہے، ورنہ بستر چھوڑ کر اتنی رات سے کوئی نہیں بیٹھا کرتا. آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں، مگر وہ بھائی جو چکر لگا کر چکر میں پڑ گئے ہیں، ہاتھ ناپ کے نیچے سے گردن پر آ گیا ہے، پیر مشرق اور مغرب سے پھیل گئے ہیں. میں وہ اپنے ان بھائیوں کو گزارش کرتا ہوں کہ پیروں کو پھیلانا قیامت میں کام نہیں آئے گا، گردنوں پر ہاتھ رکھنا قیامت کے دن کام نہیں آئے گا. آقا کا نام ہے جو اس دنیا میں بھی کام آتا ہے، اس باب میں بھی کام آیا کرتا ہے. بڑے کنفیوژن بات کو اہل سنت پر اعتراض کیا جا رہا ہے، کیا کہہ کر اہل سنت کے لوگ جب دیکھو میں رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ اللہ ہے. آپ دیکھیں کس قدر شرارت ہے. ہم نے رسول اللہ کہا، آپ کو کیوں برا لگا؟ سوال یہ پیدا ہوتا کیا ہے لگاتار رسول اللہ کو یاد کرنا ہے. عزیز کرام میں آپ کی خدمت میں رکھوں، میں تعریف کروں مائک کی. اگر میں تعریف کروں مائک کی، یہ مائک بیچارہ خوش نہیں ہوگا، مائک لگانے والے صاحب جو بیٹھے ہیں وہ بڑے خوش ہوں گے. اگر میں تعریف کروں کیسٹ بن جانے کے بعد کیا کلیئر سی ڈی انہوں نے نکالی ہے، سی ڈی خوش نہیں ہوگی. سی ڈی جو ریکارڈ کر رہے ہیں یہ بیچارے بڑے خوش ہوں گے کہ میں نے کیا ہے. عزیز کرام آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، یہ سلسلہ ہے. اللہ فرما رہا ہے ربی کا فحدث. آپ اگر پین کی تعریف کریں، آپ تعریف کریں فون کی، کیا اچھا فون ہے سیمسنگ کا، سیمسنگ فون کچھ نہیں ہوگا، کمپنی کچھ ہوگی کہ ہم نے بنایا ہے. آئی فون اس سے اچھا فون، کمپنی بولے گی ہم نے تیار کیا ہے. نوکیا بہت اچھا فون، کمپنی بولے گی ہم نے تیار کیا ہے. چائنا والے بولیں گے ہم سب کی کاپی کرنے کے لیے تیار ہے. ان باتوں میں گئے بغیر آپ جب پروڈکٹ کی تعریف کرتے ہیں، پروڈکٹ بنانے والا خوش ہو جایا کرتا ہے. جلسے کی تعریف کروں، جلسہ خوش نہیں ہوگا. یہ جلسے کے منتظمین مسکرا پڑیں گے ہم نے کیا ہے. مسجد کی انتظامی کمیٹی بولے گی کہ ہماری گفتگو ہے. کھانے کی تعریف کرے، کھانا کچھ نہیں ہوتا، بورڈ کی مسکرا دیتا ہے میں نے بنایا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ بورڈ کھانے کی تعریف کرنا، بورڈ کی تعریف کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ فون کی تعریف کرنا، کمپنی کی تعریف کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ مائک کی تعریف کرنا، مائک لگانے والے کی تعریف کرنا ہے. لائٹنگ کی تعریف کرنا، الیکٹریشین کی تعریف کرنا ہے. حاضرین کرام آپ میری بات سن رہے ہیں، کیا شیروانی آپ نے پہنی ہے، ریمنڈ والا خوش ہوگا، ہماری کمپنی کا پروڈکٹ ہے. حاضرین کرام آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، جب کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے چیز بنانے والا خوش ہو جایا کرتا ہے. حاضرین کرام ہم حضور کی محبت کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہماری زبانوں پر حضور کا نام آتا ہے. حاضرین کرام آقا کا ذکر، آقا کا چرچا، آقا کی مدحنا ہماری زبانوں پر آتا ہے کہ درست ہے. مدینے میں مصطفیٰ کچھ ہونے سے پہلے پہلے کچھ ہو جایا کرتا ہے. رسول پاک شہزاد خدا ہے. حضرت کرام ساری کائنات میں مصطفیٰ کائنات جیسا اللہ رب العزت نے کسی کو بنایا بھی ہے، کسی کو اللہ رب العزت نے ان جیسا سنوارا نہیں ہے. ایسی
پہلے بنی تھی نہ بعد میں آئی ہے. حاضرین کرام آقا کی ہم تعریف کرتے ہیں، اللہ کا ذکر آپ نہیں کر رہے ہیں. حضور کا ذکر کرنا دراصل اللہ کی تعریف کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ اگر کوئی کہے کہ حضور کا ذکر آپ کیوں کرتے ہیں؟ حاضرین کرام آقا کا ذکر کرنا، آقا مخلوق ہے، پروردگار خالق ہے. آقا بننے والے ہیں، بنانے والا پروردگار ہے. بننے والے زیادہ خوش نہیں ہوتے، بنانے والا پروردگار خوش ہو جایا کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت کفار مکہ حاضروں پر بولتے تھے، آپ چاہیں عرب کی جس خاتون سے نکاح کرنا چاہیں کرا دیں گے، اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیں. آپ سرداری چاہتے ہم آپ کو سردار بنا لیں گے، یہ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو. کفار مکہ کہتے تھے آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے، لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو. حضور پاک نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اے کفار مکہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند دوسرے ہاتھ میں سورج بھی لا کر رکھ دو، میں لا الہ الا اللہ بولنا نہیں چھوڑوں گا. حضرت کرام آقا کی زندگی کا مقصود یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کی سزائیں بلند ہو. اور پروردگار فرماتا ہے لوگوں لا الہ الا اللہ کہنا یہ میرے رسول کی خواہش ہے، اور محمد رسول اللہ پڑھنا تمہارے پروردگار کی رضا ہے. کنیکشن ہے. اہل سنت بہت سوچ سمجھ کر کوئی کام کیا کرتے ہیں. اہل سنت جب کوئی کام کرتے ہیں تو کبھی اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی. میرے وہ نوجوان جو غلط فہمی کی بنا پر رسول پاک کے ذکر سے چڑ رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ حضور کئی مہینے دن سے آپ سوچ لیں، سن لیں، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ حضور کے یہ دن سے اب بھی کر رہے ہیں. اپنے دلوں کو پاکیزہ کر لیں. میدان محشر میں بھی حضور کی شان کے دل سے پروردگار نافذ کرنے والا ہے. حضور کا ذکر یہاں بھی ہو رہا ہے، حضور کا ذکر وہاں بھی ہونے والا ہے. اپنے تعلق کو آقا سے اتباع کریں. حضور کی تعریف کرنا کس کی تعریف کرنا ہے؟ اللہ. کس کی تعریف ہے؟ اللہ. کس کی تعریف ہے؟ اللہ. اب اگر کوئی بولے کئی کو حضور کا نام، آپ بول دینا اس کو کہ حضور سے بہتر اللہ نے کائنات میں کسی کو نہیں بنایا ہے. حضور کی تعریف اس بات سے کرو کہ پروردگار خوش ہو جایا کرتا ہے. حضرت کرام یہ سب باتیں تھیں. میں نے آپ کی خدمت کر دیا کہ کوئی نہ اس دنیا میں کام آنے والا ہے، خدا میں کام آنے والی ذات آپ کے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. حضور سے تعلق کو مضبوط کیجیے. نوجوانوں آقا کائنات سے محبت کیجیے، محافل منعقد کیجیے، صلاۃ و سلام کی سدائیں بلند کریے، اور تعلق استعمال کرنے کے لیے اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنا لیجیے تاکہ نمازوں کے ذریعے آپ کا تعلق حضور پاک علیہ السلام سے مضبوط تر ہو سکے. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام کے دلوں میں حضور کی سچی پکی بابت کر کے محبت ڈال دیں. اے اللہ زندگی پر حضور کے نقش قدم پر چلنے کے میں توفیق عطا فرما. ارے اللہ ان بدعقی صحبتوں سے ہماری ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما. جو حضور سے ہمیں دور کر رہے ہیں مولا پروردگار حضور پاک کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور کی مقبوضانہ زندگی پر ہماری زبانوں پر جاری فرما. اے اللہ تمام کی صغیرہ کبیرہ جانی جانی ظاہر کبیرہ تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما. اے اللہ حضور پاک علیہ السلام کی نورانیت کا صدقہ عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بجاه حبيبك ونبيك ورسولك الكريم وبجاه محبوبك الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره العظيم والحمد لله رب العالمين. نعرہ تکبیر.